ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، ان کی پرکھ ہوئی، ان کا امتحان لیا گیا۔ عادت باری تعالیٰ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امتحانات لیا کرتا ہے، مختلف قسم کی آزمائشوں میں ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں مقصود اس کو درجہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور یہ عادت باری تعالیٰ ہے کہ جتنا امتحان بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ درجہ بھی اتنا بڑا ہی عطا کرتا ہے۔ جس قدر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں عظمتیں بھی اتنی ہی عطا کی جاتی ہیں۔ آپ اس کی مثال میرے حضور کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے، تو بے ساختہ اپنے پرایوں کی زبان پہ بھی میرے حضور کا ہی نام ہے کہ سب سے بڑا درجہ۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ یہ حضور کو حق حاصل ہے، لیکن دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، مقاومتیں، مخالفتیں کتنی ہیں کہ میرے حضور خود فرماتے ہیں کہ جتنے دکھ سارے نبیوں کو دیے گئے اتنے اکیلے مجھ محمد کو دیے گئے۔ اتنے دکھ حضور کو آئے، جتنے سارے انبیاء کو آئے اتنے اکیلے میرے حضور کو آئے۔ اتنے دکھ ہیں کہ فاطمہ بنت رسول جیسی لخت جگر گھر فاقوں میں مبتلا ہے۔ بھوک، پیاس، کیا کیا دکھ تھا جو حضور نے نہیں جینا۔ اور اگر دکھ اتنے ہیں تو پھر یہ اعزاز بھی تو دیکھیے کہ کائنات میں ختم نبوت کا صرف ایک تاج ہے اور وہ میرے حضور کے سر انور پہ سجا ہوا۔ اگر دکھ اتنے ہیں تو پھر درجہ بھی تو اتنا بڑا ہے نا۔ تو یہ عادت باری تعالیٰ رہی ہے کہ جتنے زیادہ دکھ ہوں اتنے بڑے درجے عطا کیے جاتے ہیں، جتنا زیادہ بڑا امتحان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، ان کو چند کلمات کے ساتھ چند باتوں میں ان کو آزمایا۔ اور یہ فطرت ہے، یہ اصول ہے کہ جب کوئی امتحان ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور آتا ہے۔ تو پھر رزلٹ کیا تھا؟ قرآن کی طرف انسان متوجہ ہوا۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم سے ان کے رب نے امتحان لیا، تو سماعتیں متوجہ ہوگی کہ مالک امتحان ہوا، تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا تھا، رزلٹ کیا تھا؟ تو قرآن مجید کا جواب فوری آ گیا، فَأَتَمَّهُنْ، جتنے بھی امتحان تھے ہمارا ابراہیم ساروں میں کامیاب نکلا۔ اللہ اکبر۔ مال کا امتحان تو ابراہیم کامیاب، جان کا امتحان تو ابراہیم کامیاب، اولاد کا امتحان تو جناب ابراہیم وہاں بھی کامیاب نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی تین چیزیں ہیں جن پر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ خود قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جاتا ہے۔ مال کا امتحان آیا تو ذرا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا تھا۔ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں موجود تھا۔ فطرتی ذرا تھوڑا سا شغف بھی ان کے ساتھ، محبت کا انداز بھی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی جانور کی پشت پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کسی کے بال سنوار رہے ہیں۔ ادھر فرشتوں نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا، مالک یہ ہے تیرا خلیل جو اس طرح سے دنیا کے مال میں منہمک ہیں؟ تو مالک کی رحمتوں نے جواب دیا، کہا جاؤ فرشتوں میرے بندے کا امتحان لے لو۔ کیسا ناز ہے مالک کو کہ میرے بندوں میں ایک ابراہیم بھی ہے۔ یوں ہی نہیں قرآن نے کہا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا ذکر بھی کیا کرو۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جا بجا تذکرے موجود ہیں۔ تو کہا فرشتوں میرے بندے کا امتحان لے لو۔ اب ایک فرشتہ بصورت انسانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے میٹھے پیار برے لہجے میں کیا کہا، اللہ۔ بس یہ آواز سننا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً متوجہ ہو گئے اور کہا کون ہے؟
جو اتنے میٹھے لہجے میں میرے رب کا نام پکار رہا۔ دیکھا ایک فرشتہ بصورت انسانی کھڑا، کہا اتنا پیارا نام پکارتے ہو، ذرا ایک مرتبہ پھر نہیں سنا دیتے؟ تو اس نے کہا ابراہیم پہلے تو اپنی مرضی سے کہا تھا، اب تمہاری ڈیمانڈ اور اب تمہاری چاہت ہے، لہٰذا اب بغیر معاوضے کے نہیں کہوں گا۔ کہا کیا لوگے؟ کہا آدھی بکریوں کا ریوڑ۔ کہا آدھا تمہارا ہو گیا، مجھے میرے رب کا نام سنا دو۔ ایک رب کے نام پہ ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور آدھا بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کر۔ اس نے پھر کہا اللہ۔ اب وہ جو تار چھڑے تھے دل میں، اب وہ اور نور روحانیت پکڑنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اتنا پیارا پکارتے ہو، ذرا ایک بار پھر نہیں سنا دیتے؟ کہا اب کیا دو گے؟ کہا باقی آدھا بھی تیرا ہو گیا، مجھے میرے رب کا نام تو سنا دے۔ اللہ، سارا بکریوں کا ریوڑ رب کے نام پہ قربان کر دی۔ لیکن وہ جو تار چھڑے ہیں، جو محبتوں کا عنوان اندر موجود، جو سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اللہ اکبر یار، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا۔ اس نام کی مالا تو جپی سلطان باہو علیہ رحمہ نے، تو وہ بھی بے ساختہ بول پڑے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلاں تے آئی ہو۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، تو ان کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ تو فوراً کہا اتنا خوبصورت نام پکارتے، ذرا پھر نہیں سنا دیتے؟ کہا ابراہیم اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے رہا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو کہا کہ اتنی بکریوں کو سنبھالنے کے لیے تمہیں کسی چرواہے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا، میرے رب کا نام سنا دو، ابراہیم ساری زندگی تیری بکریوں کی چرواہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا ابراہیم کا امتحان لے لو، قرآن نے یوں ہی نہیں کہا تھا فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب نکلے۔ اللہ، یہ ہے اللہ کے خلیل۔ خلیلیت کے تاج یوں ہی نہیں ملتے صاحب۔ ہم بھی ذرا رک کر دیکھیں، ہم بھی عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کائنات میں انسانیت کے لیے اس سے بڑا ٹائٹل کوئی نہیں ہے کہ انسان کو حضور کا پیار نصیب ہو جائے اور حضور کا عشق انسان کے سینے میں موجود ہو۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر تو دیکھیے، یہاں تو ایک لمحے میں اپنا سب کچھ اس کے نام پہ وار دیا، اور ہمیں حکم کیا تھا؟ سب کچھ نہیں وارنا، 1 سال کے بعد مخصوص شرائط کے بعد جو ہے وہ اتنا وقت گزرنے کے بعد سارا مال نہیں، صرف 2.5% اس کے نام کا تم نے نکالنا ہے۔ اور اس نے ساتھ خود کہا تھا یہ اپنے میں سے نہیں دینا، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دینا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم جو ہے وہ پوری دیانتداری سے صرف زکوٰۃ کا نصاب دے کر اپنے مال سے 2.5% بھی ادا کرنا شروع کر دے تو معاشرے کے دکھ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے کہا اس دفعہ تو کرونا آ گیا، تو اس دفعہ تو حالات نہیں ٹھیک، اگلے سال کریں گے، اکٹھی کر دیں گے، وہاں پر ایک نام پہ سب کچھ وارا جا رہا ہے، اور یہاں سال کے بعد 2.5% سارا نہیں دینا تھا صاحب۔ دیکھیں مجھے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ جناب یہ 100 روپیہ ہے، فلاں شخص کو 2.5 دے دیں یا 97.5 بھی آپ کے ہو جائیں گے، تو مجھے بتائے میں کتنا خوش ہو جاؤں گا کہ یار صرف 2.5 دینے ہیں تو 97.5 سارے میرے ہو جائیں گے، تو میں فوری جلدی ان کو دے دوں، اور پھر مجھے کہا جائے اگر تم دے دو گے تو تمہیں ہم اور بھی دیا کریں گے۔ شاید مجھے بندے کے وعدے پہ تو اتنا یقین ہے، لیکن میرا شاید اتنا یقین رب کے وعدے پہ نہیں رہا۔ قرآن نے خود کہا تھا اگر تم دینا شروع کر دو گے، بانٹنا شروع کر دو گے، ہم تمہیں 10 گنا 70 گنا 700 گنا اس سے بھی 2 گنا، اور پھر کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا جسے اللہ چاہتا ہے بغیر حساب کے بھی عطا کرتا ہے۔ تو اصل یہ انسان کی آزمائش ہے، تو جو اس کے نام کے اوپر بانٹنا شروع کرتے ہیں ان کو کبھی بھی کمیاں نہیں آتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ ان کا رب کی ذات پر توکل اور ان کا رب کے نام پر بانٹنے کا مزاج ہے۔ دوسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ ان کے جان کے امتحان کا عنوان ہے۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا کہ جب قوم میلہ دیکھنے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ قوم واپس پلٹی تو بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پورا زمانہ جانتا تھا بتوں کے خلاف بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے تو اس کا نام ابراہیم ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا جب نمرود دوسری طرف مکالمے کے جواب نہ دے سکا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ ظاہری بات ہے جب دلائل سے بات آگے بڑھے تو پھر انسان جو ہے وہ عملاً کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے۔ اب بتوں کو شکست ہو چکی ہے، مکالمے کا جواب کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے کسی کے پاس ڈاما، کہا اگر اس کی یہ مرضی ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ کی طرف بڑھایا گیا، اللہ اکبر، قرآن نے فیصلہ سنا دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے اوپر، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتیوں والی بھی ہو جائے۔ اتنا ٹھنڈے بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، تم نے ایسے ٹھنڈے ہونا ہے کہ سلامتیوں والی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ 40 دن بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم اس جلتی ہوئی آگ میں موجود رہے، اور 40 دن کے بعد جب باہر تشریف لائے تو بدن کا ایک بال بھی جلا ہوا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے قرآن کی یہ نص قطعی ہے کہ آگ نے ان کا بدن کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ آگ کا وجود اس دنیا پہ موجود ہے، لیکن آج تک آگ نے کسی کو پہچانا نہیں کہ اب میں نے رک جانا ہے، آگے کوئی اور ہے۔ ہمارا زندگیوں کا تجربہ ہے، آگ کے اوپر ہاتھ مسلمان کا رکھو یا کسی اور کا رکھو، آگ جلا دیتی ہے۔ آگ کو یہی پتہ ہے، لیکن یہ کائنات کا واحد عنوان ہے کہ آگ کو بھی پتہ لگ رہا تھا کہ اب نہیں جلانا ہے، اب اللہ کے خلیل تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے چیز کہ جو رب کے ہو جاتے ہیں ہر شے اس کے تابع ہو جاتی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص چیتے پہ سوار اور اس کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا، وہ تیزی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے میرے پاس آیا تو میں گھبرا گیا، تو اس نے کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ تو میں نے کہا بات ہی ڈرنے والی ہے کہ چیتے پہ سوار ہونا ہی حیرت زدہ تھا، اور پھر ہاتھ میں سانپ کا کوڑا، تو بات ہی ایسی تھی کہ میں جو سہم گیا۔ تو اس نے مسکرا کے کہا سعدی اس رب کا ہو جا، کائنات کی ہر شے تیری ہو جائے گی۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ اللہ کے خلیل ہیں، آگ ان کے تابع کر دی گئی۔ تیسرا امتحان وقت سمٹ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ان کی اولاد کی آزمائش اور اس کا امتحان تھا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کو بچپن کی عمر میں چھوڑ کر گئے، اور ایک طویل عرصے کے بعد جب آج واپس آنا تھا تو رب کا حکم آ گیا تھا، اب اپنے رب کے نام کی چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھ دو۔ اتنا بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ایک طویل عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے سے ملاقات ہوئی تو مینا کی وادی میں اس مکالمے کو قرآن نے محفوظ کر لیا، چونکہ وہاں پر کوئی تیسری ذات نہیں تھی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک باپ اور ایک بیٹا، جو گفتگو ان کے درمیان ہوئی 4000 سال قبل کی داستان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت گفتگو تھی باپ بیٹے کی کہ رب نے قرآن میں ایک ایک لفظ کو محفوظ کر دیا، اور آنے والوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اس کو پیغام کو باقی رکھا۔ وہ عنوان کیا ہے؟ قرآن کے لفظوں سے سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے ملاقات کی تو کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے، میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے۔ توجہ چاہوں گا اس بات پر، رب کا حکم تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، حکم خدا بندی تھا کہ اس کو ذبح ہی کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں رب کے حکم میں کیا بیٹے کی رائے لی جا سکتی ہے؟ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنے بیٹے سے پوچھ سکتا ہوں بیٹا میں نماز پڑھنے لگوں آپ کی کیا رائے ہے، میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ یہ رائے تو موجود ہی نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، رائے لینے کی تو گنجائش ہی موجود نہیں تھی۔ اور دوسری طرف بیٹا بھی وہ ہے کہ جس کی پیشانی میں محمدی نور چمک رہا، اب بیٹے سے رائے لی جا رہی ہے، جبکہ بیٹے کو پتہ ہے یہ رب کا حکم ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔
تو ذہن میں سوال آتا ہے جب ذبح ہی کرنا تھا تو پھر جو ہے وہ پوچھا کیوں؟ فانظر ماذا ترى. اور مینا کی وادی میں یہ باپ بیٹے کا مکالمہ تھا، کسی تیسری ذات کو نہیں پتا تھا، لیکن باپ کا یوں پوچھنا رب کو اتنا اچھا لگا کہ قیامت تک اس پوچھنے کو بھی باقی رکھا گیا. فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. تو ذہن میں سوال تھا کہ پوچھنے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی، رب کا حکم تھا، عمل تو کرنا ہی تھا، تو پھر بیٹے کو کیوں پوچھا گیا؟ تو اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا رب کے نام پر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو اتنا بڑا یہ کام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے صرف میں ہی اس کار خیر میں شریک نہ ہو جاؤں، بیٹا بھی ساتھ شامل ہو جائے. اور دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والی ماؤں کے لیے اور آنے والے بیٹوں کے لیے پیغام رکھنا چاہتے تھے کہ جن کی تربیت حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے کی ہے، میں سوال پوچھتا ہوں بیٹا جواب دے گا، قیامت تک کی ماؤں تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ بیٹوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. اب بیٹا کیا، باپ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے رب کے حکم پر تجھے ذبح کرنا ہے. اتنی بڑی بات سننے کے بعد بیٹا صرف خاموش رہ جاتا تو یہ کمال ادب تھا. آج گئے گزرے دور میں بھی اگر کوئی باپ کی بات سن کے صرف خاموش رہے تو کہتے یار بڑی بات ہے کہ اتنا باادب بیٹا کہ اس نے خاموشی اختیار کر لی، اگرچہ اس کے مزاج کی بات نہیں تھی. بیٹا صرف خاموش رہ جائے تو آج بھی ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اس کو با ادب گنا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموش رہتے تو یہ بھی کمال ادب تھا، ہاں میں ہاں ملا دیتے تو یہ اس سے بھی بڑی بات تھی. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ خاموش رہے، نہ انہوں نے صرف ہاں میں ہاں ملائی، بلکہ کیا کہا؟ باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے جواب کتنا خوبصورت دیا، یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی صرف ذبح کرنا کیا ہے، جو یار کا حکم ہے آپ کر گزریے. صرف ذبح نہیں، اگر ذبح کرنا چاہو اسماعیل پھر بھی حاضر ہے، اگر بوٹی بوٹی نوچ کے پھینکنا چاہو اسماعیل پھر بھی حاضر ہے، اگر آگ میں جلانا چاہو اسماعیل پھر بھی حاضر ہے. خالی ذبح کرنا کیا ہے، جو یار کا حکم ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر رب نے چاہا تو میں اسماعیل آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا. اور آگے پھر قرآن کی سند ہے فلما اسلما، پھر جب دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے. کس بات پر راضی ہو گئے؟ کوئی نئے ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے، کوئی پلازا خریدنا ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ اللہ اکبر. کائنات کا یہ عنوان آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. باپ ذبح کرنے پہ راضی تھا تو بیٹا ذبح ہونے پہ راضی تھا. اللہ اکبر. پھر قرآن نے کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا. ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماتھا زمین پہ تھا اور اوپر گردن پہ چھری رکھی. اور ایک مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح آج جانور کو قبلہ رخ کر کے جو ہے لٹایا جاتا ہے اور گردن کو موڑ کر قبلے کی طرف کیا جاتا ہے تاکہ رگیں کھل جائیں اور چھری آسانی سے چلائی جا سکے، کہا اس طرح باپ نے بیٹے کی گردن موڑ کے اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا. مینا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ مالک آج کیا ہونے جا رہا ہے. ایک بوڑھا باپ اور جوان بیٹا اس کا، اور بیٹا بھی وہ کہ جس کی پیشانی میں محمدی نور چمک رہا ہے. وہ پیشانی زمین پہ مینا کی وادی میں لٹا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ چھری ان کی گردن پہ رکھ دی. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا تھا مالک تو انسان کو پیدا کرے گا، یہ تو زمین پہ فتنہ فساد اور خون بپا کرے گا. تو مالک رحمتوں نے جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہی نہیں. ذرا جھانک کر دیکھو تو صحیح، تمہارے سینے میں بیٹے کا پیار رکھا ہوتا، بڑھاپے میں تمہیں بیٹا ملا ہو، اور بیٹا بھی وہ ہو کہ جو جس کی نبوت حتمی، جس کے پاشانی میں نبوی نور چمک رہا ہے، وہ بیٹا گردن لٹا کے پوری طاقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہیں. اور جب پورا وزن ڈال کے کاٹنا چاہا، جیسے ہی چھری نے کاٹا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا
کہ مالک نے میری قربانی قبول کر لی، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ہی پردہ آنکھوں سے اٹھایا تو کٹنے والا بیٹا نہیں، وہ دمبا کٹا ہوا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بیٹے نے پاس کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیسا خوبصورت منظر تھا کہ اس قربانی کو باقی رکھا گیا، ان لفظوں کو باقی رکھا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سنت باقی رکھی گئی۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود، ابھی ہم آ رہے تھے روڈ کے اوپر رش تھا، تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ قربانی کے ایام ہیں تو روڈز جو ہے وہ رش سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک محبت ہے کہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جانور خرید رہے ہیں، اور ایک ہجوم لگا۔ رات میں ملتان روڈ سے آیا، 1-2 بجے کے قریب جو ہے وہ رش لگا ہوا تھا۔ یار یہ پیار انسانوں کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ اللہ اکبر، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل، یہ قرآن نے کہا تھا، اور قیامت تک اس سنت کو باقی رکھا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور ان کو خوش دلی سے ادا کرو، اور ان کے ایک ایک بال کے برابر اللہ نے تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کل یہ جانور تمہارے لیے پل صراط پہ سواری بن کر آئیں گے۔ تو ہمیں آخری بات کروں، میں بات مکمل کروں گا، اس سنت کو باقی رکھا گیا اور یہ ہمارے اوپر لازم قرار دی گئی۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مقیم ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، مسلمان ہیں، آزاد ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، تو یہ قربانی کرنا ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا۔ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی قیمت یا اس کے پیسے کسی کے پاس موجود ہوں، اور یہاں پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، 3 دن کے اندر بھی اگر کسی کے پاس اتنی مالیت کا رقم کا آ جانا ممکن ہے اور اس کے پاس رقم آ چکی ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ خوش دلی کے ساتھ اس کو کیا جائے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اور ہمیں اس کو کار خیر، اور یہ ضرور ذہن میں رہے، اگر ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اتنے گوشت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو گھر کے 3 بندے، اب 3 جانور تو نہیں ذبح کیے جا سکتے، ساروں کا اپنا اپنا کاروبار ہے، تو یہ ذہن نشین رہی۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، جبکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے پاس بہت سارا مال نہیں تھا، لیکن قرآن نے ان سے مخاطب ہو کر کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ فرمایا نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، گوشت غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہم خود کھا لیتے ہیں، کھا لیں دینی مدارس فلاحی تنظیمات والے لے جاتے ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا مالک 60-70 ہزار روپے کا جانور ہم نے تیرے نام کا ذبح کیا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے سارا ہی ختم ہو گیا، تجھے کیا پہنچا؟ ہم نے تو تیرے لیے کیا تھا، یہ سب کچھ تو ہم نے خود استعمال کر لیا۔ تو قرآن نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا پریشان نہیں ہونا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو تمہارے رب کو پہنچ چکا ہے۔ یہ دل کا تقوی ہے، اور یہ دل کا تقوی یہاں پر موجود ہے۔